السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عربی زبان کے قواعد مرتب کیے اور عربی زبان کے قواعد کو اور اس فن کو اس کی بلندیوں تک پہنچایا۔ انشاءاللہ آج کے درس میں آگے کچھ اور علماء کے نام آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور یہ بتایا جائے گا کہ وہ کون سی اہم کتابیں ہیں جو اس فن کے اندر لکھی گئیں۔ چنانچہ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے 8 علماء کے نام ذکر کیے تھے جنہوں نے علم نحو کو ترقی دی اور اس فن میں کتابیں تصنیف کی۔ اسی لسٹ میں اور جن علماء کا نام آتا ہے ان میں ایک نام ہے ابو زکریا یحییٰ ابن زیاد الفرا، جن کی سن 207 ہجری میں وفات ہوئی۔ اسی طرح سے ایک اور نام ہے سعید ابن مسعدہ الاخفش، جن کی وفات سن 221 ہجری میں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اہم نام ہے ابو عثمان بکر بن محمد المازنی کا، جن کی وفات سن 249 ہجری میں ہوئی۔ اسی طرح سے علم نحو کے اساتین میں سے ایک اور نام ہے محمد ابن یزید المبرد کا۔ اسی طرح سے ایک اور نام آتا ہے احمد ابن محمد النحاس کا، جن کی وفات سن 338 ہجری میں ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور نام ہے ابو علی الفارسی، جن کی وفات سن 377 ہجری میں ہوئی ہے۔ علم نحو کے ماہرین میں سے ایک اور نام آتا ہے ابو الفتح عثمان ابن جنی کا، جن کی وفات سن 392 ہجری میں ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اہم نام ہے علم فن کے علماء میں سے، اور وہ ہیں محمود ابن عمر زمخشری کا، جن کی وفات سن 538 ہجری میں ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اس فن کے چند اور ماہرین کے نام ہیں اسی طرح ایک اور نام عثمان ابن حاجب کا، جو ابن حاجب کے نام سے مشہور ہیں اور ان کی وفات سن 646 ہجری میں ہوئی تھی۔ اور اسی طرح سے ایک اور اہم نام آتا ہے اور وہ ہے ابن مالک
محمد ابن عبداللہ النحوی کا، جن کی وفات سن 672 ہجری کے اندر ہوئی۔ اسی طرح سے اس فن کے علماء میں ایک اور اہم نام ہے ابن ہشام الانصاری، جن کی وفات سن 761 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو یہ چند اہم نام ہیں اس فن کے اساطین کے، جنہوں نے اس فن کو ترقی دی اور اس کے بلند مقام تک پہنچایا۔ ابھی یہاں پر جن علماء کے نام میں نے ذکر کیے ہیں، یہ پہلی صدی سے لے کر کے اور 8ویں صدی تک کے علماء ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کے بعد علم نحو کو ترقی دینے والے علماء نہیں رہے، بلکہ اس کے بعد بھی بہت سارے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے اس فن کو ترقی دی۔ ان اختصار کے لیے ہم نے ابتدائی زمانے کے کچھ اہم علماء کے نام یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اس فن کے اندر آغاز ہی سے مختلف کتابیں تصنیف کی گئیں، چنانچہ پہلی اور دوسری صدی ہجری کے اندر ہی اس فن میں کتابوں کی تصنیف کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اب آپ کے سامنے چند اہم کتابوں کے نام پیش کیے جاتے ہیں جو اس فن میں لوگوں نے تصنیف کی۔ چنانچہ ان کتابوں میں جن اہم کتابوں کا نام آتا ہے اس فن کے اندر جو اہم کتابیں تصنیف کی گئیں، ان میں ایک اہم کتاب کا نام ہے الکتاب کا، جس کے مؤلف امام سیبویہ ہیں جو امام النحات کہلاتے ہیں، جن کی سن 180 ہجری میں وفات ہے۔ ان کی کتاب کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص سیبویہ کے الکتاب کے آ جانے کے بعد علم نحو میں کوئی کتاب لکھتا ہے، تصنیف کرتا ہے، تو اسے شرم آنی چاہیے۔ تو یہ کتاب بہت ہی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ اسی طرح سے اس فن کے اندر ایک اور اہم کتاب ہے المقتضب، جو امام مبرد کی کتاب ہے، جن کی وفات سن 286 ہجری میں ہوئی۔ اسی طرح سے اس فن کی اور ایک اور نہایت اہم کتاب، اور وہ المفصل کے نام سے، جو امام زمخشری کی کتاب ہے، جن کی سن 538 ہجری میں وفات ہوئی۔ امام زمخشری نے اس کتاب کے علاوہ اور بہت سی کتابیں فن نحو کے اندر لکھی ہیں۔ اس کتاب کی مختلف شرحیں لوگوں نے لکھی ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور اہم کتاب جو فن نحو کی ہے وہ ہے الکافیہ کے نام سے، جو ابن حاجب کی ہے، جن کی وفات سن 646 ہجری میں ہے، جو مختصر کتاب ہے لیکن اس فن کی نہایت اہم کتاب ہے، اور جو ایک زمانے سے درسی نصاب کے اندر شامل رہی ہے اور آج بھی دنیا کے اندر مختلف مدارس و جامعات کے اندر داخل نصاب ہے۔ اسی طرح سے فن نحو کی ایک اور اہم کتاب ہے الالفیہ کے نام سے، جو امام ابن مالک کی تصنیف ہے، جن کی سن 672 ہجری میں وفات ہوئی۔ الفیہ
الف سے مشتق ہے جس کے معنی ہزار کے ہوتے ہیں۔ ابن مالک رحمہ اللہ نے 1000 اشعار کے اندر فن نحو کے تمام مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی مناسبت سے اس کتاب کو الالفیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور نہایت اہم کتاب ہے مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب، جس کے مؤلف ہیں ابن ہشام الانصاری، جن کی وفات سن 761 ہجری میں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور کتاب جو اس فن میں اہم مانی جاتی ہے اور جو بعد کے زمانے میں تصنیف کی گئی ہے، اور وہ النحو الوافی کے نام سے، جو عباس حسن کی تصنیف ہے، جن کی وفات سن 1398 ہجری میں ہوئی۔ تو یہ کچھ اہم کتابیں جو اس فن کی ہیں، ان کے نام آپ کے سامنے آئے۔ ان کے علاوہ اور سینکڑوں کتابیں ہیں جو فن نحو کے اندر تصنیف کی گئی ہیں، اور مستقل اس فن کے اندر نئی نئی کتابیں تصنیف ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کتابوں کے علاوہ کچھ اور کتابیں جنہیں خاص طور سے اہمیت حاصل ہے اور جو مختلف مدارس کے اندر داخل نصاب ہیں، ان میں خاص طور سے ابن ہشام الانصاری رحمہ اللہ کی 2 کتابیں ہیں۔ ایک تو شرح قطر الندى اور دوسری کتاب ہے شرح شذور الذہب۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے مدارس کے اندر ایک کتاب بطور خاص اور داخل نصاب ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا جامعہ ہو، کوئی ایسا مدرسہ ہو جہاں وہ کتاب نہ پڑھائی جاتی ہو، اور وہ ہے ہدایت النحو کے نام سے، جس کتاب کے ذریعے طلبہ عربی زبان کے قواعد کو سیکھتے ہیں۔ تو عربی زبان کے قواعد وضع کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، اور کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے عربی زبان کے قواعد کو مرتب کیا، مدون کیا، تاکہ آج ہم اس سے فائدہ اٹھا کر کے عربی زبان کو صحیح طور پر لکھ سکیں، بول سکیں، سمجھ سکیں، پڑھ سکیں۔ ان کے بارے میں مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اس فن کے اندر وہ کون سی اہم کتابیں ہیں جو آج تک تصنیف کی گئی ہیں، ان میں سے چند کتابوں کے نام آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب اس علم نحو کے مختصر سے تعارف کے بعد باقاعدہ آپ کے سامنے علم نحو کے جو مسائل ہیں، عربی زبان کے جو قواعد ہیں، ان کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ عربی زبان کے قواعد میں سب سے پہلے جو بحث آتی ہے، جو مسئلہ آتا ہے، وہ ہے کلمہ اور کلام کا۔ لہذا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کلمہ کسے کہا جاتا ہے اور کلام کسے کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے کلمہ کی تعریف پیش کی جاتی ہے۔ کلمہ کہا جاتا ہے وہ لفظ مفرد جو کسی ایک معنی کو دینے کے لیے بنایا گیا ہو۔ وہ لفظ مفرد جو کسی ایک معنی کو دینے کے لیے بنایا گیا ہو، اس کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ مثال سے اس کو سمجھیں آپ کے سامنے 3 کلمات لکھے گئے ہیں۔ ایک ہے رجل، ایک ہے کتبہ، اور دوسرا ہے فی۔ یہ رجل ایک کلمہ ہے، اسی طرح سے کتبہ ایک کلمہ ہے، اور فی ایک کلمہ ہے۔ ان کلمات کو ایک معنی دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ چنانچہ رجل کا معنی ہوتا ہے آدمی، کتبہ کے معنی ہوتا ہے لکھا، اور فی کے معنی ہوتا ہے میں۔ لہذا وہ مفرد لفظ جو کسی ایک معنی کو دینے کے لیے بنایا جائے، اسے عربی زبان کے اندر کلمہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل دوسرا لفظ جو آتا ہے وہ ہے کلام۔ ایک سے زائد کلمات کا مجموعہ جس سے کوئی بات سمجھ میں آئے، اسے کلام کہا جاتا ہے۔ ایک سے زائد کلمات کا مجموعہ جس سے کوئی بات سمجھ میں آئے، اسے کلام کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ کہیں
اگر آپ کہیں محمود شجاع نجح الطالب کتب محمد بالقلم، تین مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ان تینوں مثالوں کے اندر دیکھیں گے آپ کہ ایک سے زائد کلمات موجود ہیں. محمود شجاع کے اندر دو کلمہ ہیں، ایک ہے محمود اور دوسرا ہے شجاع. نجح الطالب کے اندر دو کلمہ، ایک ہے نجح اور دوسرا الطالب. کتب محمد بالقلم، اس کے اندر چار کلمات ہیں، کتبہ، ایک محمد اور ایک با اور ایک القلم. لہذا ایک سے زائد کلمات کا مجموعہ جس سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہو اسے کلام کہا جاتا ہے. محمود شجاع سے بات سمجھ میں آتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے محمود بہادر ہے. جب آپ نے یہ دو کلمات کہے تو پوری ایک بات سمجھ میں آئی. اس طرح اگر آپ نے کہا نجح الطالب تو اس کا معنی ہوا کہ طالب علم پاس ہو گیا. لہذا ان دو کلمات کو جب ملا کر کے ہم نے کہا تو اس سے ایک پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ نے طالب علم کے بارے میں کامیاب ہونے اور اس کے پاس ہونے کی خبر دی ہے. اسی طرح جب آپ کہتے ہیں کتبہ محمد بالقلم تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ محمد نے قلم سے لکھا. لہذا جب کوئی مفرد کلمہ ہمارے سامنے ہے جو کسی ایک معنی کو بتاتا ہے تو اسے کلمہ کہا جاتا ہے، لیکن جب ایک سے زائد کلمات کو ملا دیا جائے جس سے کوئی بات پوری سمجھ میں آتی ہو پھر اسے کلام کہا جاتا ہے. لہذا یہ دو بنیادی سب سے ابتدائی مباحث فن نحو کے، اور وہ ہے کلمہ کسے کہتے ہیں اور کلام کسے کہا جاتا ہے. کلمہ اور کلام کی بحث سمجھنے کے بعد ایک اور بنیادی بحث ہے، اور وہ ہے کہ مفرد اور مرکب. کوئی کلمہ جب اکیلا ہو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کلمے کو نہ جوڑا جائے تو اس کلمے کو مفرد کہا جاتا ہے. جیسے کلمہ کی تعریف کے بعد ہم نے آپ کے سامنے مثال رکھی تھی، وہ کلمات سب کے سب مفرد ہیں. مثلا آپ نے کہا زید تو یہ ایک مفرد کلمہ ہے. اسی طرح سے آپ نے کہا رجل، یہ ایک مفرد کلمہ ہے. تو جب کوئی کلمہ اکیلا ہو اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ جوڑا جائے تو پھر اسے مفرد کہا جاتا ہے. تو اگر کوئی کلمہ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کلمے کو نہیں جوڑا گیا ہے تو اسے عربی زبان کے علم نحو کے اندر ایسے کلمے کو مفرد کلمہ کہا جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا زید، رجل، یا اسی طرح سے کتاب، یا اسی طرح سے آپ نے کہا اکالا، اس نے کھایا، اکلا کے معنی کھایا. تو یہ سارے کلمات مفرد کلمات کہلاتے ہیں. لیکن جب دو یا دو سے زائد کلمات کو باہم جوڑ دیا جائے تو پھر اس کو مرکب کہا جاتا ہے. جب دو یا دو سے زائد کلمات کو باہم جوڑ دیا جائے تو اسے مرکب کہا جاتا ہے. مثال سے سمجھیں آپ، جب دو یا دو سے زائد کلمات کو باہم جوڑ دیا جائے تو اسے مرکب کہا جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا رجل صالح، کتاب خالد، یا ان جاء زید، یا آپ کے الثوب نظیف، یا نجح سعید فی الاختبار، احفظ الدرس. ان تمام مثالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان مثالوں کے اندر ایک سے زائد کلمات ہیں جن کو باہم ایک ساتھ ملا دیا گیا ہے. لہذا جب اس طرح سے ایک سے زائد کلمات کو باہم ملا دیا جائے تو ان کو مرکب کہا جاتا ہے. یہ جو
مرکبات آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں، جب ان کا معنی آپ سمجھیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ مرکب بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مرکب ناقص اور ایک مرکب تام۔ چنانچہ رجل صالح کا معنی ہوتا ہے ایک نیک آدمی، کتاب خالدین کے معنی ہوتا ہے خالد کی کتاب، ان جاء زید کے معنی ہوتے ہیں اگر زید آیا۔ ان تمام مرکبات کے اندر ہمیں کوئی بات معلوم نہیں ہو رہی ہے، صرف بتایا گیا کہ ایک نیک آدمی۔ اب ایک آدمی کے بارے میں کیا خبر دے رہے ہیں آپ؟ کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے۔ اس طرح آپ نے کہا خالد کی کتاب، اب اس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں آپ؟ کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے۔ لہذا جو اس طرح کے مرکب ہوتے ہیں جن سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو، کوئی فائدہ آپ کو معلوم نہ ہوتا ہو، تو ایسے مرکب کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے۔ یہ مثالیں مرکب ناقص کی ہیں۔ جب ان مثالوں کو آپ دیکھیں گے، الثوب نظیف کے معنی ہوتا ہے کپڑا صاف ستھرا ہے۔ نجح سعید فی الاختبار کا معنی ہوتا ہے سعید امتحان میں پاس ہو گیا۔ احفظ الدرس کے معنی ہوتا ہے اپنا سبق یاد کرو۔ ان تمام مثالوں کے اندر دیکھیں گے آپ کہ کوئی بات آپ کو معلوم ہو رہی ہے، اس میں خبر دی جا رہی ہے کپڑے کے صاف ہونے کے بارے میں، اس میں خبر دی جا رہی ہے کہ سعید کا امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔ اس میں خبر نہیں دی جا رہی ہے بلکہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے سبق کو یاد کرو۔ تو وہ جملے کہ جن کے اندر جن سے کوئی فائدہ حاصل ہو، جن سے کوئی پوری بات معلوم ہوتی ہو، ان کو مرکب تام کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو کلمات عربی زبان کے ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک مفرد اور ایک مرکب۔ اگر کوئی کلمہ اکیلا ہے تو اسے مفرد کہا جاتا ہے، اور اگر دو یا دو سے زائد کلمات کو باہم ملا دیا جائے تو انہیں مرکب کہا جاتا ہے۔ اگر اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، کوئی معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو اسے مرکب تام، اور اگر اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اسے مرکب ناقص کہا جاتا ہے۔ یہ جو مرکب تام ہے اسی کو کلام بھی کہا جاتا ہے، جو اس سے پہلے ہم نے کلمہ اور کلام کی تعریف میں پڑھا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے مختصر انداز میں سمجھا کہ کلمہ کسے کہا جاتا ہے اور کلام کسے کہا جاتا ہے، اسی طرح مفرد کسے کہا جاتا ہے اور مرکب کسے کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھیں گے کہ کلمہ کی کیا کیا قسمیں ہیں، اسی طرح سے کلام کی کیا کیا قسمیں ہیں، کلمہ کی جو الگ الگ قسمیں ہیں ان کی شناخت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، اسی طرح کلام کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم آپ کے سامنے کلمہ اور کلام کے بارے میں اور ان کی جو قسمیں ہیں ان کی تفصیلات پیش کریں گے۔ آج کا یہ درس یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔